میری 8 سالہ گونگی بیٹی 3 گھنٹے سے غائب تھی۔ میں پورے گاؤں میں تلاش کرتا ہوا ٹرکوں کے ہوٹل پر پہنچا جہاں میری بیٹی ہوٹل کے پاس سے مل گئی، مگر اس کی حالت بری اور کپڑے خون آلود تھے۔ میں اسے بازوؤں سے اٹھا کر گھر پہنچا۔ بیٹی کی حالت سنبھلی تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا؟ میری گونگی بیٹی نے میری انگلی تھامی اور واپس ہوٹل کی طرف چل پڑی۔ پھر اس نے ایک چائے پیتے اس شخص کی طرف اشارہ کیا تو میں یہ دیکھ کر گنگ رہ گیا، کیونکہ وہ تو اس کا... میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے یہ چھوڑ کر مت جاؤ، اس طرح میں مر جاؤں گی۔ میں رات کو سو رہا تھا جب میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں نے وہی منظر دیکھا اور وہی الفاظ سنے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ میری آواز سن کر میری بیوی بھی گھبرا کر جاگ گئی۔ ارے کیا ہوا منیب، آپ کو طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں کچھ نہیں، بس یوں ہی وہ... میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میری بیوی نے مجھے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ میں نے پانی پیا تو میرے حواس کافی حد تک بحال ہو گئے۔ چلیے کیا ہوا تھا بتائیں مجھے، کیا پھر سے کوئی خواب دیکھ لیا ہے؟ اب اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے خواب کے بارے میں سرسری سا بتایا، مگر یہ بات چھپا لی کہ یہ خواب کس پنس منظر سے وابستہ ہے اور مجھے کس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا اب اس بات کو زیادہ سر پر سوار مت کریں، آپ بار بار کسی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، وہم ہو گیا ہے آپ کو۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گیا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ یہ وہم تھا یا کچھ اور جو مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس دن تو میں نے ایک غلطی کر دی تھی، مگر شاید یہ غلطی یا گناہ ساری زندگی میرا پیچھا کرنے والا تھا۔ میں اس واقعے کو بلانے کی بہت کوشش کرتا، غلطی کا اب مجھے احساس ہو گیا تھا۔ میں کتنے ہی صدقے دے چکا تھا، کتنے غریبوں کی مدد کر چکا تھا، ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد بھی کرتا تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے، مگر میرا دل اطمینان سے خالی ہی رہا۔ میری بیوی کی ان دنوں طبیعت خراب تھی۔ جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو میں اسے لے کر ہسپتال چلا گیا۔ اتنے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میری بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سن کر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا تھا اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو سب میں نے اس دن کیا تھا کہیں وہ میری بیٹی کے ساتھ پیش نہ آ جائے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ ماں باپ زندگی میں جو بھی غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں وہ ان کی اولاد کے سامنے ضرور آتا ہے۔ میں اس بات پر ڈر گیا تھا، مگر جو بات ڈاکٹر نے بتائی اسے سن کر تو جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، میں ایک ایسی بات آپ کو بتانے والی ہوں جس سے سن کر آپ کو بہت شدید ذہنی جھٹکا لگے گا۔ میں نے کہا، جو بات ہے مجھے بتا دیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کی بیٹی گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی۔ یہ سن کر میں سچ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ ایک تو بیٹی، اوپر سے معذور، وہ کیسے زندگی گزارے گی اور میں کیسے اس کا دھیان رکھوں گا، ساری زندگی کیسے اس کی حفاظت کروں گا۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر کہنے لگی، یہ سب کچھ کب ٹھیک ہوگا یا نہیں، ہم ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جب وہ بڑی ہوگی تو تب کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکے گا کہ وہ ٹھیک ہو سکے گی یا نہیں۔ ابھی ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی یہ بات بتا دی۔ وہ یہ سن کر بہت روئی اور کہنے لگی، مجھے لگتا ہے منیب ہم نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہے جس کی سزا ہماری بچی کو ملی ہے۔ دیکھیں نا، وہ دنیا میں آتے ہی ایک بہت بڑی معذوری کا شکار ہو گئی ہے۔ اللہ کسی دشمن کے بچے کو بھی ایسی معذوری والی زندگی نہ دے۔ میں نے اپنی بیوی کو حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہتر ہو جائے گی اور اس معذوری پر قابو پا لے گی۔ اللہ کسی پر بھی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جیسے جیسے میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے ہماری آس اور امید میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ سن بھی نہیں سکتی تھی، بلند سے بلند آواز بھی اس کے کانوں تک پہنچنے سے محروم رہتی تھی، مگر اب اس نے تھوڑا تھوڑا سننا شروع کر دیا تھا۔ اب میرا اور میری بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر وہ سن سکتی ہے تو بول بھی سکتی ہے، اور بڑے ہونے پر ہو سکتا ہے کہ وہ نارمل بچوں کی طرح ہو جائے۔ اگر اس کا علاج کروایا جائے تو وہ بالکل ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ بس ہم دونوں اسی امید پر جی رہے تھے۔ بیٹی کا نام ہم نے نوشابہ رکھا تھا۔ نوشابہ کے بعد اللہ نے ہمیں کسی اور اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ میری بیوی نے بہت سی دعائیں کھا لی تھیں، منتیں اور مرادیں مانگی تھیں، پھر فقیروں کے پاس بھی جانا شروع ہو گئی تھیں۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس بات پر اڑی رہیں کہ اولاد کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گی۔ میری بہت خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے نوازے، مجھے بھی اولاد کی خوشی دکھائے۔
میں نوشابہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ بیٹا پریشان نہیں ہوتا، میں بیوی کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا مگر وہ میری بات نہیں مانی۔ میں غصے میں گھر سے باہر نکل آیا۔ اچانک میری سلیم کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ سلیم کو دیکھ کر میں اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ ایک پل کو مجھے اس کے چہرے پر زرد اثرات نظر آئے مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر مستقل مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ سناؤ سلیم، کیسے ہو؟ تم تو غائب ہی ہو گئے تھے۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر شکوہ بھی کر ڈالا۔ وہ کہنے لگا، بس یار کیا بتاؤں، بیوی کی وفات کے بعد میرا اس محلے اور ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں۔ اس گھر سے بیوی کی یادیں وابستہ ہیں۔ اس کی بات سن کر میں اداس ہو گیا۔ ایک بار پھر سے مجھے ندامت آنے لگی مگر میں نے بامشکل اپنے احساسات پر قابو پا لیا تھا۔ اس سے کہنے لگا، ہاں یار، معاویہ اچانک چھوڑ کر چلی گئی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور تم اب واپس کیسے آ کے؟ وہ کہنے لگا، بس میں نے دوبارہ سے یہیں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ میری دوسری بیوی 2 دن میں یہاں پر آ جائے گی۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ چلو یار، اچھا ہے، زندگی کو روکا نہیں بلکہ زندگی میں آگے بڑھ چکے ہو۔ وہ کہنے لگا، کل شام تک تمہاری بھابھی گھر آ جائے گی، تم بھی آنا، تمہیں تمہاری بھابھی سے ملواؤں گا۔ تب میں نے اس سے کہا کہ کل تم لوگ کھانا ہمارے ساتھ کھانا، اس طرح ملاقات بھی ہو جائے گی۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ چلو اچھا ہے، سلیم بھائی نے شادی کر لی۔ مجھے بھی ان کی پہلی بیوی کا بہت دکھ تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک یہی سب باتیں کرتے رہے۔ آج پھر میں خواب میں بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ آج بھی میرا سانس تیزی سے چلنے لگا تھا۔ آج میری بیٹی بھی مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ وہ اپنی زبان میں اپنے اشاروں میں پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ تب مجھے اس پر پیار آ گیا۔ کچھ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوا۔ اسے گلے سے لگا کر چومتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ایک لمحے کو یہ خیال گزرا کہ اگر یہ سب میری بیٹی کے ساتھ ہوا تو؟ نہیں، یا اللہ، کبھی میرے گناہوں کی سزا میری بیٹی کو مت دینا۔ میں باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا، تہجد بھی پڑھنے لگا تھا۔ اللہ سے رو رو کر ہر نماز میں یہی دعا مانگتا کہ اللہ، میرے گناہوں کی سزا میری بیٹی کو مت دینا۔ اگلے دن سلیم اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ ایک بڑی عمر کی لڑکی تھی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ میری بیوی نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ سلیم نے بعد میں بتایا کہ اس کی بیوی پہلے سے شادی شدہ تھی، بیوہ تھی اور ایک بچے کی ماں بھی۔ سلیم نے اس کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی اپنا لیا۔ اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے گھر تو بسا لیا تھا مگر ایک بہت بڑی نیکی بھی کر لی تھی۔ روزانہ اب سلیم کے ساتھ ملاقات ہونے لگی تھی۔ گھر کے پاس بنے ہوئے پارک میں ہم دونوں مغرب کے بعد اکٹھے ہو جاتے اور دیر تک باتیں کیا کرتے، کبھی سیاست پر تو کبھی حالات حاضرہ پر۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے نوشابہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ یار تمہاری بیٹی اب 8 سال کی ہونے والی ہے۔ اس نے باتیں کرنا شروع کی یا نہیں؟ میرے چہرے پر تاریکی سی لہر آ گئی تھی۔ نہیں یار، ابھی تو وہ ویسے ہی کی ویسے ہی ہے، اشاروں سے بات کرتی ہے۔ تو تم نے علاج کروانے کی کوشش نہیں کی؟ میرے دوست نے پوچھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوں۔ ڈاکٹر نے جو میڈیسن اور جو چیزیں بتائیں وہ سب کر کے دیکھ چکے ہیں مگر ابھی تک کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ مگر یہ ہے کہ اس نے سننا شروع کر دیا ہے۔ جو بات بھی کرتے ہیں وہ آرام سے سن لیتی ہے مگر بول نہیں سکتی، اپنی بات اشاروں سے سمجھا سکتی ہے۔ مجھے فکر ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ لڑکی ذات ہے، کل کو اسے اپنے گھر رخصت بھی کرنا ہے۔ میرا دوست کہنے لگا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مشکل میں بھی وہ مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور انسان کو اتنا حوصلہ عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے مشکل حالات کو اچھے سے فیس کر سکتا ہے۔ اور میں نے سوچا کہ اس پر بھی تو زندگی میں بہت سارے کٹھن حالات آئے ہیں۔ میرا دوست سلیم ٹرک چلاتا تھا، بچپن سے وہ اسی محلے میں رہ رہا تھا۔ ہم سب دوست روزانہ شام کو اکٹھے ہوتے اور اپنی روٹین کی باتیں کرتے۔ سلیم بھی میرا بچپن کا دوست تھا۔ شادی کے بعد ہم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ ہماری ماؤں میں بھی بہت دوستی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ مصروفیات بڑھتی گئیں اور ہماری دوستی میں کمی واقع ہونے لگی۔ شادی کے بعد تو یہ مصروفیات اور بھی زیادہ بڑھ چکی تھیں اور اب سلیم دوبارہ سے اس محلے میں آ گیا تھا تو آہستہ آہستہ میں اس کے ساتھ پہلے کی طرح گلنے ملنے لگا تھا۔ مگر کبھی کبھی سلیم مجھے بہت پر اسرار لگتا، جیسے وہ کوئی راز اپنے سینے میں چھپا کر پھر رہا ہو۔ میں جب اسے کہتا کہ تم بہت بدل گئے ہو تب وہ کہتا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں یار، اپنے آپ میں مگن رہتا ہوں۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں مگر پڑھے لکھے لوگوں کی طرح میں شاطر دماغ بھی نہیں رکھتا، اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔
میرے سینے میں کوئی ایسا راز نہیں ہے جو کسی دوسرے کی دنیا کو اندھیر کرتے. میں جو ہوں، جیسا ہوں ویسا ہی نظر آتا ہوں. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں پر اسرار ہو گیا ہوں، کچھ تم سے چھپا رہا ہوں. میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میری زندگی تو سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. تم واقعی بہت بدل گئے ہو. میں نے اس کے منہ سے یہ فلسفہ سنا تو بے اختیار کہہ دیا، اور وہ کہا لگا کر ہنس پڑا تھا. وہ اکثر میرے گھر میں بھی آتا تھا. نوشابہ کو گود میں اٹھا کر اس سے بہت پیار کرتا. میری بیٹی، میری پیاری بیٹی ہو تم. میری بیٹی، میری پیاری بیٹی ہو تم. اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے بھی تمہاری ہی شکل جیسی کی بیٹی عطا کرے. اور جب وہ نوشابہ سے پیار کرتا تو مجھے اپنے دوست پر بہت پیار آتا تھا. میری بیوی اس بات سے چڑھتی تھی، آپ کیوں نوشابہ کو ہر کسی کی گود میں بٹھا دیتے ہیں؟ وہ اب چھوٹی نہیں ہے، بڑی ہو رہی ہے. اور مجھے تو چھوٹی بچیوں کا بھی یوں غیر مردوں کی گود میں اٹھانا، ان کو چمٹا چمٹا کر پیار کرنا اچھا نہیں لگتا. آج کے بعد آپ نوشابہ کو اپنے کسی دوست کے پاس لے کر نہیں جائیں گے. وہ آج کل بہت چڑچڑی ہو رہی تھی، لڑنے کے ذرا ذرا سے بہانے تلاش کرتی. اس کی طبیعت کو میں اچھے سے جانتا تھا، اس لیے میں خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی. نوشابہ بھی سلیم سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی. وہ اکثر اشاروں میں مجھ سے سلیم کے بارے میں پوچھتی. جس دن سلیم نہ آتا تو وہ اشارے میں کہتی کہ اس کے گھر چلیں، اور پھر اس کے گھر جا کر اس کی گود میں بیٹھ جاتی. میں اسے کہتا، دیکھو میری بیٹی تم سے بہت پیار کرنے لگی ہے، تمہارے بہت قریب ہو گئی ہے. پتہ نہیں تم نے اس پہ کون سا جادو کر دیا ہے. وہ ہنس کر کہتا، پیار کا جادو. بچے پیار کی زبان سمجھتے ہیں، اور انسانوں سے زیادہ یہ وفادار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اس دن جب میں آفس سے گھر واپس آیا تو میری بیوی بہت زیادہ پریشان تھی، رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھی. میں نے اس کی حالت دیکھی تو گھبرا گیا تھا. کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اتنی رو رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ کہنے لگی، نوشابہ گھر سے غائب ہے. اس کی بات پر میرے ہوش و حواس اٹھ کے. کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ نوشابہ کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ وہ کہنے لگی، وہ اسکول گئی تھی، مگر اس کے بعد وہ واپس نہیں آئی. میں نے اسے بری طرح سنا دیا. کیسی ماں ہو تم؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ تمہاری بیٹی نارمل بچوں کی طرح نہیں ہے؟ تمہیں اسکول جا کر پتہ کرنا چاہیے تھا، خود اسے لینا چاہیے تھا. کیا وہ اکیلے گھر آ رہی تھی؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ مجھ سے زیادہ پریشان تھی، اور وہ رو رو کر اپنی حالت خراب کیے جا رہی تھی. ایک تو میں پہلے سے پریشان ہوں، اوپر سے آپ کے سوال و جواب، آپ کے الزامات. میری طبیعت خراب ہو رہی ہے یہ سب سن سن کر. آپ خدا کے لیے نوشابہ کو جا کر تلاش کریں، ڈھونڈیں اسے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی، زہر کھا لوں گی. اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں پاگلوں کی طرح الٹے قدموں باہر کی طرف بھاگا. محلے میں سب سے پوچھا، سب نے بے خبری کا اظہار کیا. ہم نہیں جانتے نوشابہ کہاں ہے، اسے صبح سے دیکھا بھی نہیں. کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے بھائی صاحب؟ اتنا پریشان کیوں ہو؟ محلے کے لوگ میری پریشانی دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے. تب میں نے انہیں مختصراً نوشابہ کی گمشدگی کا بتایا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو اسکول جا کر پتہ کرنا چاہیے، اسکول کے آس پاس دیکھنا چاہیے. چوکیدار سے پوچھیں کہ وہ چھٹی کے بعد کس کے ساتھ گئی تھی. میں اسکول گیا، اسکول بند تھا. چوکیدار سے پوچھا تو کہنے لگا، صاحب جی یہاں پر بہت سارے بچے پڑھتے ہیں، سبھی بچوں کو ان کے ماں باپ خود ہی لینے کے لیے جاتے ہیں یا پھر اپنے ڈرائیور کو بیچتے ہیں. اب میں ایک ایک بچے کا حساب نہیں رکھ سکتا کہ وہ کس کے ساتھ کیا، کس کے ساتھ نہیں. آپ ماں باپ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چھٹی کا وقت کون سا ہے. آپ خود آ کر اپنے بچوں کو لے کر جائیں. اور اب تو چھٹی ہوئے بھی 5 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور آپ کو اب یاد آئی اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کی. اس کے طرز پر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں غصہ پی گیا. وہاں سے نکل کر میں آگے آ گیا. وہاں آس پاس بہت ساری جھاڑیاں اور درخت تھے. میں دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ایک جھاڑی کے پیچھے دیکھ رہا تھا. مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا. بار بار دل کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی خطرے میں ہے، کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے. یا اللہ میری بچی کو بچا لے، میری بچی کی حفاظت کرنا. یا اللہ اگر میری بچی کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا تھا، اس کے الفاظ یاد آ گئے تھے تو ایک بار پھر سے میرا دل خون کے آنسو رو پڑا تھا. اب تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر رہوں، مگر مجھے ابھی اپنی بچی کو ڈھونڈنا تھا، اسے تلاش کر کے اسپتال لے کر جانا تھا. وہاں سے چلتے چلتے میں بہت دور نکل آیا تھا. یہاں پر بہت سارے ٹرک کھڑے تھے. یہ ٹرکوں کا ہوٹل تھا. اکثر سلیم اس ہوٹل پر چائے پینے کے لیے آتا تھا. میں نے سوچا کہ یہاں پر تلاش کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ وہ نوشابہ کو تلاش کرنے میں میری مدد کرے. میرا موبائل بھی نہ جانے کہاں تھا، آفس میں تھا یا گھر تھا یا پھر کہیں راستے میں گر گیا.
میں اتنا بے خبر تھا کہ مجھے تو کسی چیز کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ ہوٹل پر میں نے سلیم کو تلاش کیا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں باہر نکل کر آیا تو مجھے ایک مانوس آواز سنائی تھی۔ آواز سن کر میں الٹے پیروں واپس مڑا۔ وہاں پاس ہی ایک قطار میں جھاڑیاں بنی ہوئی تھیں اور یہ آواز مجھے انہی جھاڑیوں کے پیچھے سے آئی تھی۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پر پہنچا۔ جس منظر کو دیکھنے سے پہلے میں مر جانا پسند کرتا وہ منظر میرے سامنے تھا۔ میری بیٹی زمین پر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور وہ بہت بری طرح سے خوف زدہ تھی۔ میں نے بے ساختہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، اسے بے تحاشا چومنے لگا۔ میری بچی کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کس نے کیا یہ سب؟ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ روتے روتے وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں نے وقت گزارنا مناسب نہیں سمجھا۔ جلدی سے میں اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر وہاں سے اندھا دھند بھاگا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں روڈ پر آیا، ایک رکشہ روکا اور اسے ہسپتال چلنے کو کہا۔ میرا سانس تیزی سے چل رہا تھا اور دل کی دھڑکن بھی بہت تیز تھی۔ جس چیز سے میں بچ رہا تھا وہ چیز میرے سامنے آ گئی تھی۔ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کس نے یہ حالت کی؟ غصے سے میری آنکھیں لال تھیں، دماغ پھٹ رہا تھا۔ کون تھا وہ درندہ جس نے اس معصوم کلی کو مسل دیا؟ کیوں کیا اس درندے نے ایسا؟ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں اپنی بچی کو لے کر ایک کلینک پر آ گیا تھا۔ کلینک میں جو ڈاکٹر تھی وہ میرے ایک دوست کی بیوی تھی۔ میں اسے اس وقت یہاں پر اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ وہ رازداری سے میری بیٹی کا معائنہ کرے اور ساری بات آ کر مجھے بتائے کہ جو میں سوچ رہا ہوں کیا وہ سچ ہے یا محض میرا وہم۔ وہ بھی میری بیٹی کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، بچی کو بڑی چوٹیں لگی ہیں اور یہ بچی کتنی صابر ہے، یہ تو تکلیف سے بالکل بھی نہیں کرا رہی۔ وہ میری بچی کو بازوؤں میں اٹھا کر اندر لے گئی تھی اور میں سر ہاتھوں میں گرا کر زور زور سے رو پڑا تھا۔ یا اللہ، جس دن سے میں بچتا آ رہا تھا وہی دن تم نے مجھے دکھا دیا۔ کیوں؟ یا اللہ، میرے بچے کو کس چیز کی سزا ملی؟ میں رو رو کر پاگل ہو رہا تھا۔ اللہ سے روتے روتے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، جو میں سوچ رہا ہوں وہ سب غلط ہو، میری بیٹی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو، وہ بالکل محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو۔ میں جانتا تھا کہ جو ہو چکا تھا اب وہ واپس پلٹ کر نہیں آ سکتا، مگر پھر بھی اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں بار بار ایک ہی دعا مانگے جا رہا تھا۔ اور پھر ڈاکٹر باہر آئیں تو اس کے چہرے پر ناقابل فہم اثرات تھے۔ مجھ سے کہنے لگیں، بچی آپ کو کہاں سے ملی؟ کہاں پر؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، آپ مجھے میری بات کا جواب دیں۔ میری بچی بالکل ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس کا معائنہ کیا، سارے ٹیسٹ کیے، رپورٹ کیا کہہ رہی ہیں بتائیں مجھے۔ تو اب جو بات مجھے ڈاکٹر نے بتائی اسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ خود چل کر دیکھ لیں، نہیں تو آپ کسی اور ہسپتال میں لے جا کر اس کے سارے ٹیسٹ کروا لیں۔ میرا کہا گیا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اس کی بات پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، یقین ہے، میں جانتا ہوں آپ جھوٹ نہیں بول رہی، آپ سچ کہہ رہی ہیں، مگر یہ سب کیا کس نے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سب کی آخر وجہ کیا ہے۔ کون تھا وہ جس نے یہ کیا اور وہ یہ بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ میں اپنی بچی کو لے کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا مجھے بتاؤ کس نے یہ سب کیا؟ وہ اشارے سے بتانے لگی کہ میں اسے ہوٹل پر لے چلوں تو وہ تبھی مجھے بتائے گی۔ میں اسے لے کر سیدھا اسی ہوٹل پر آ گیا تھا۔ میں ایک ایک انسان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، یہ سب کس نے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ تب وہ ایک طرف بھاگنے لگی تھی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ سیدھا سلیم کے ٹیبل پر گئی۔ سلیم چائے پی رہا تھا۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ تھی، آنکھیں بھی اداس تھیں۔ میری بیٹی سلیم کی طرف اشارہ کرنے لگی اور پھر اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ اب ساری بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ وہ مجھے بتانا چاہتی تھی کہ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سلیم تھا، اور میں حیران تھا کہ وہ میرا بچپن کا دوست، میرا غمگسار، میرا خیر خواہ، اس نے یہ سب کیوں کیا؟ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، بالکل ہارے ہوئے جواریوں جیسا، اور وہ بھی لٹے پھٹے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ سناؤ کیسے ہو؟ اس کی آواز بھی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیوں تم نے ایسا کیا؟ بتاؤ مجھے تاکہ میں تمہیں سبق سکھا سکوں۔ اس کی بات پر میں چونک کیا تھا۔ کیا مطلب سبق سکھانے کے لیے؟ وہ کہنے لگا، تم تو ویسے کہہ رہے ہو جیسے تم سچ نہیں جانتے، حقیقت سے بے خبر ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آج سے کچھ سال پہلے کیا ہوا تھا؟ میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟
اس کی بات نے میرے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ تم یہ بات جانتے ہو؟ وہ زور سے ہنس پڑا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہارا گناہ چھپ سکے گا؟ کیا میں کبھی یہ بات نہیں جان پاؤں گا کہ یہ سب کرنے والا کون تھا؟ یہ بات تو میں اسی دن جان گیا تھا، مگر بچپن کی دوستی آڑے آ گئی تھی۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں، مگر پھر بھابھی اور تمہاری ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا تو میں نے اپنے اس اقدام پر بمشکل قابو پا لیا تھا۔ تمہیں سبق سکھانے کے لیے، تمہیں تمہاری حرکت کا احساس دلانے کے لیے میں نے آج تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا، تاکہ جب تم اسے اس تکلیف میں دیکھو گے، اس حالت میں دیکھو گے، تب تم پر کیا گزرے گی۔ بتاؤ کیسا لگا تھا تمہیں جب تم نے اپنی بیٹی کو یوں خون میں لت پت دیکھا؟ تمہارے دل میں کتنی سوچیں آئی ہوں گی، نہ جانے کیا کچھ تم نے اپنے من کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا۔ اور جب تمہیں پتہ چلا کہ تمہاری بیٹی بالکل محفوظ ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ خون کسی جانور کا ہے جو اس کے کپڑوں پر لگا تھا، تب تمہیں کیسا محسوس ہوا؟ اس کی بات پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ میں مانتا ہوں یار، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اور وہ کہنے لگا، معاف تو میں تمہیں کر چکا ہوں، گزری ہوئی باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ اگر تمہارا کیا تمہاری اولاد کے سامنے آئے تو تب تمہارے دل پر کیا گزرے گی۔ میرے دل پر قیامت گزر چکی ہے، اور اب اللہ سے دعا ہے کہ دوبارہ کبھی مجھے ایسا منظر دیکھنے کو نہ ملے۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا، اس دن جب میں نے اپنی بیوی کو مرتی ہوئی حالت میں دیکھا، جب وہ آخری سانسیں لے رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا تھا، تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ تب اس نے تمہارا نام لیا تھا، مگر میں نے دوستی کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ میں اب بہت شرمندہ تھا اس کے سامنے۔ جب گھر آیا تو میری بیوی کی حالت قابل رحم تھی۔ اس دن اس نے نشابہ کو گلے سے لگا لیا، روتے ہوئے کہنے لگی کہ کہاں تھی میری بیٹی؟ کہاں سے ملی آپ کو؟ اس کے ساتھ کسی نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ تب میں نے اسے ساری بات بتائی۔ کہنے لگی، سلیم بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے اس سے پوچھا بھی نہیں؟ نشابہ کو کمرے میں بیچ دیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اور تمہیں آج اپنا ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا سچ جسے سن کر تم شاید مجھ سے نفرت کرو گی۔ وہ کہنے لگی، ایسا کون سا سچ ہے جسے سن کر میں آپ سے نفرت کروں گی، اور کیوں؟ تب میں نے اسے وہ بات بتائی جو میں نے اپنے سائے سے بھی چھپا رکھی تھی۔ ایک بار جب میری نوکری چلی گئی تھی، میرے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، تب میں جگہ جگہ نوکری کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ اس وقت اماں زندہ تھی، بیمار تھیں، ان کی دوائی لانی تھی، گھر میں راشن لانا تھا، پیسہ میرے پاس ایک بھی نہیں تھا، اور پھر میں تیزی سے بائک بگا رہا تھا جب گلی کا موڑ مڑتے ہی اچانک سے سلیم کی بیوی سامنے آ گئی۔ اس کے سر پر چوٹ لگی، وہ زمین پر گر گئی تھی، وہ بری طرح زخمی ہو گئی تھی، اور اندھیرا تھا اس وقت، اس جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی بیوی کی حالت اتنی خراب تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، تیزی سے اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت طبی امداد کی ضرورت تھی، اگر اسے ہسپتال لے جایا جاتا تو وہ بچ سکتی تھی، مگر میری نظر اس شاپر پر پڑی، اس کا بیگ کھل گیا تھا، پیسے باہر نکل پڑے تھے، وہ کراہ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس نے میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں نے جلدی سے نیچے جھک کر پیسے اٹھا لیے۔ ایک بار کو میں نے سوچا کہ اسے ہسپتال لے کر جاؤں، مگر پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس طرح سے مجھے ان پیسوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور یہ پیسے مجھے انہیں واپس کرنے پڑیں گے۔ اس وقت میں بہت بے حس ہو گیا تھا۔ وہ راشن بھی میں نے اٹھا لیا تھا جو وہ لے کر آئی تھی، راشن بھی اپنے گھر میں پہنچا دیا اور پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ سلیم کی بیوی مر چکی ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے مجھے دیکھا تھا۔ اگر میں خود غرضی نہ کرتا، اسے ہسپتال لے جاتا تو وہ بچ جاتی، اور یہ بات اس نے سلیم کو بتاتی، مگر میرا دوست اتنا اعلیٰ ظرف والا، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے پاس آج موقع تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اپنا انتقام لے سکتا تھا، مگر اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بس مجھے سبق سکھانے کے لیے مجھے یہ ذہنی جھٹکا دیا۔ میری بیوی بالکل بے یقین تھی، پتھرائی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے بہت اچھا، دوسروں کے ساتھ رحم اور محبت کرنے والا انسان سمجھا تھا، مگر آپ نے ایسی حرکت کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، چاہتا ہوں وقت واپس پلٹ کر آ جائے، مگر اللہ ہی جانے کہ کبھی میرے دل سے وہ وقت نکل بھی سکے گا یا نہیں، مجھے کبھی سکون بھی ملے گا یا نہیں۔ کچھ دن کے بعد سلیم دوبارہ سے اپنی دوسری بیوی کو لے کر غائب ہو گیا تھا۔ اب وہ کہاں گیا تھا، کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا نمبر بند کر دیا تھا، اپنے پیچھے سارے نشان وہ ختم کر گیا تھا، اور میری بیوی، وہ اکثر اس کی بیوی کو یاد کر کے روتی تھی۔ تب میں شرمندہ ہو جاتا، نظر چرانے لگتا،
دن مہینے اور سالوں میں بدلتے گئے۔ نوشابہ کا علاج کروانے کی وجہ سے اب وہ بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اب وہ کچھ حد تک بولنے بھی لگی تھی۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت لائق تھی، بہت ذہین تھی۔ عام بچوں سے بہت زیادہ اچھا حافظہ تھا اس کا، جو ایک بار دیکھتی اسے یاد رہ جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے تھے، وہ دونوں نارمل تھے۔ بس نوشابہ کی طرف سے مجھے فکر تھی اور میں اللہ سے رو رو کر اس کے اچھے نصیبوں کے لیے دعا مانگتا، اور یہ دعا کرنا نہ بھولتا کہ کبھی میرے نصیبوں کی سیاہی اس کے سامنے نہ آ جائے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔